بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن وتھ نائلہ میں آج مزیدار سا چنے چاٹ بن رہے ہیں۔ جیسے کہ اس کا لک دیکھیں آپ، یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ تقریباً ہر گھر میں ہی بنتی ہے۔ چنا چاٹ یہ بہت اسپیشل ڈش ہے، افطاری میں یہ خاص بنتا ہے اور ہر گھر میں ہی بنتا ہے۔ آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے، لیکن میں جس طرح بناتی ہوں وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈلیں گے وہ سب آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اس ریسیپی کی طرف، جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ چاہیے ہمیں کالا چنا، جسے میں نے رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا اور میں نے صبح اسے بوائل کر لیا تھا 1 ٹیبل اسپون نمک ڈال کے۔ اور اس کے بعد جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ چاہیے ہمیں آلو، پوٹاٹو ہمیں چاہیے تقریباً 2 عدد، درمیانی سائز کے لیا تھا میں نے، اور اسے بھی میں نے ابال لیا ہے اور باریک کٹنگ کر لی ہے میں نے اس کی۔ اور اس کے ساتھ جو ہمیں اسپائس چاہیے ہوگا وہ سارے یہ ہیں کہ اس میں نے گرم مسالہ ڈالوں گی 1/2 ٹی اسپون، اور کالا نمک ڈالوں گی 1/2 ٹی اسپون، زیرہ پسا ہوا 1/2 ٹی اسپون، لال مرچیں پسی ہوئی 1/2 ٹی اسپون، اور ہلدی 1/2 ٹی اسپون۔ اور یہ جو مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا دہی بڑے کا مسالہ، جس کی ریسیپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اپنی ویڈیو اپنے چینل پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، اور اس کے ساتھ میں تقریباً میں نے 1 عدد جو ہے وہ ٹماٹر لیا تھا اور اسے باریک کٹنگ کر لی تھی میں نے، اور ہری مرچیں لی ہیں میں نے تقریباً 2 سے 3 عدد باریک کٹنگ کر لی تھی میں نے اس کی بھی، اور لیمن لیا ہے میں نے تقریباً 1 عدد، بڑے سائز کا لیا ہے، آپ چاہیں تو چھوٹا بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں 1 عدد پیاز لوں گی درمیانی سائز کی، اسے میں نے باریک کٹنگ کر لی ہے، اور 1 ٹی اسپون میں ادرک لہسن کا پیسٹ لوں گی، اور اس کے ساتھ میں لوں گی ہرا دھنیا 2 ٹیبل اسپون۔ تو یہ سارے انگریڈینٹس تھے ہمارے مزیدار سے چنا چاٹ کے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس تھے اسے میں ایک باؤل میں نکال لوں گی، اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کا پیسٹ بناؤں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسے پکائیں گے تو یہ جلے نہیں۔ آئل کے ساتھ میں اسے پکاؤں گی، تقریباً 2 ٹیبل اسپون میں اس میں آئل ڈالوں گی اور ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی، اور اسے میں ایک پین میں چڑھا دوں گی پکنے کے لیے۔ اسے بہت اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا۔ اب میں نے ایک پین لیا ہے، اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل اور ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، اور یہ پیسٹ ایڈ کر دیا اس میں۔ اب اسے میں تھوڑی دیر سے پکاؤں گی تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے۔ جب اس کا آئل اوپر آ جائے گا پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی چنے۔ اب میں نے چنے ایڈ کر دیے ہیں اس میں۔ میں نے چنے کتنے لیے تھے یہ میں بتا دوں، 1 پاؤ میں نے چنا لیا تھا، 1 پاؤ۔ اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ مکس کر لینے کے بعد اس میں آلوؤں کو ایڈ کر دوں گی، اور آلو ڈال کے بھی میں اسے اچھی طرح سے بالکل سلو فلیم پہ اسے پکاؤں گی، تاکہ جو مسالہ ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ اچھی طرح سے آلو میں اور چنے میں ایبزارب ہو جائے، یعنی ایڈجسٹ ہو جائے، اندر تک چلا جائے اس کا ذائقہ۔ پکانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں اس کے اندر سارے مسالے اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائیں، پک جائیں، اس کے اندر تک ذائقہ چلا جائے۔ اب میں اس میں نمک بھی ایڈ کروں گی 1/2 ٹی اسپون، کالا نمک، جبکہ اس میں نمک ہوتا ہے، پر یہ کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا، میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے، تو مجھے نمک جو ہے وہ کم لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ایڈ کر دیا۔ اب میں اسے ٹھنڈا کروں گی تاکہ اس میں سے بھاپ نکل جائے، اسٹیم نکل جائے۔ پھر ساری انگریڈینٹس جو میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی
اسے ایڈ کر دوں گی۔ ٹماٹر ایڈ کر رہی ہوں، چاہیں تو آپ چھلکا اتار کے ٹماٹر کو کاٹیں، میں نے ایسے ہی کاٹ لیا تھا۔ ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں، ہرا دھنیا، اور اس کے ساتھ لیمن ایڈ کر دوں گی۔ اور پیاز کو آپ جب کاٹیں تو اس میں پانی میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں نمک ڈال کے، تاکہ اس کا جو ایک اروما ہوتا ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے پیاز کی، وہ ختم ہو جائے، اور اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو میں نے ایسے ہی کیا تھا، اس کو پانی میں رکھا تھا تاکہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے، اور اسے ایڈ کر دیا میں نے چنوں میں۔ اب اسے اچھی طرح سے میں مکس کروں گی۔ مکس کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کٹنگ کر کے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ اچھی طرح سے مسالوں میں مکس ہو جائے، ایڈجسٹ ہو جائے، اس کے اندر بھی مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ اور اسے میں ڈش آؤٹ کر دوں گی اب، کیونکہ یہ بالکل ریڈی ہے، تیار ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا، بہت خوبصورت دیکھنے میں ہے، اسی طرح یہ کھانے میں بھی ہے۔ آپ بھی بنائیں اور اسے انجوائے کریں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بہت مزے کا بنتا ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔